ایک قسم کی یہ کھل جاتی ہے۔ نکاح کا معنی ہوتا ہے کہ یک جان ہونا، گرہ لگنا، تو اس لیے جو گرہ کھلتی ہے اس کو کہتے ہیں طلاق، رفع القید الثابت بالنکاح۔ اب یہ جو طلاق ہے، طلاق کی 3 قسمیں میں نے عرض کی تھی۔ طلاق کی جو 3 قسمیں، ایک ہے طلاق احسن، دوسری ہے طلاق حسن، اسی کو طلاق سنہ بھی کہتے ہیں، اور تیسری ہے طلاق بدعہ۔ طلاق احسن یہ ہے کہ آدمی طہر کے اندر اپنی عورت کو ایک طلاق دے، اس طہر کے اندر جس کے اندر اس نے جماع بھی نہ کیا ہو، کیونکہ عموماً رغبت ہوتی ہے۔ اب اس طہر کے اندر ایک طلاق دے، اس کے بعد اس کو چھوڑ دے، پھر دوسرے مہینے طلاق نہ دے، تیسرے مہینے طلاق نہ دے، ایک ہی طلاق دے۔ 3 مہینوں کے اندر اندر اگر ان کا رجوع ہو جائے، کوئی صلح صفائی ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ 3 ماہ کے بعد عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی، خود بخود ان کا نکاح 3 مہینے کے بعد ٹوٹ جائے گا۔ اب اگر ان کا دوبارہ دل کرے کہ دوبارہ ہمیں آباد ہونا چاہیے، تو اسی عورت کے ساتھ یہی مرد بغیر کسی حلالے کے دوبارہ ان کا نکاح ہو سکتا ہے، تجدید نکاح ہوگا، دوبارہ پھر یہ اس کی بیوی بن جائے گی۔ اس میں صرف اور صرف یہ ہے کہ نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا۔ یہ طلاق احسن ہے۔ پھر اس کے اندر ایک طلاق دو، 3 مہینے تک اس کو چھوڑ دو، 3 مہینوں میں صلح ہو جائے ٹھیک ہے، 3 مہینے میں نہ ہو، 4 مہینے گزر جائیں، 4 سال گزر جائیں، 40 سال بھی اگر گزر جائیں، دوبارہ یہی عورت تمہارے نکاح میں آ سکتی ہے۔ یہ طلاق کی سب سے بہتر صورت ہے۔ ایک طلاق دو، سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد، جب بھی واپسی کی صورت بنے، اسی عورت کے ساتھ صرف یہ ہے کہ نکاح دوبارہ ہوگا۔ اور نکاح بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ فیس والے مولوی سے پڑھاؤ، بغیر فیس والے بھی مل جاتے ہیں، تو نکاح کی بہرحال فیس وہ لگے گی اور دوبارہ یہی عورت نکاح میں آ جائے گی۔ یہ ہے طلاق احسن۔ نمبر 2 دوسری ہے طلاق حسن، اس کو طلاق سنہ بھی کہتے ہیں۔ سنت کا معنی ایک تو یا تو لغوی معنی ہے کہ یہ طلاق کا صحیح طریقہ ہے، یا الثابت بالسنہ۔ طلاق سنت کا معنی یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ نے طلاق دی ہو۔ طلاق سنت کا معنی یہ ہے کہ یہ طریقہ سنت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو ایک طہر کے اندر ایک طلاق دو، وہ طہر جس کے اندر جماع نہ کیا ہو، طہر کے اندر طلاق دے آدمی اور ایک طلاق دے، اس کے بعد چھوڑ دے، پھر اگلے مہینے عورت کو حیض آئے، ماہواری کے بعد پھر جب طہارت آئے گی اس کے اندر پھر دوسری طلاق دے۔ اب 1 مہینے میں صلح صفائی ممکن تھی، کوئی چھوٹا موٹا پرابلم تھا، اگر وہ حل ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا، اگلے مہینے پھر اس کا دل ہے کہ عورت ماہواری سے پاک بھی ہو گئی لیکن یہ رجوع نہیں کرنا چاہتا، معلوم ہو ان کا مسئلہ کوئی زیادہ ہی خراب ہے، تو دوسرے طہر میں یعنی دوسرے مہینے پھر طلاق دے، پھر اسی طرح 1 مہینہ صبر کرے، پھر تیسرے مہینے جا کر پھر ایک طلاق دے۔ 3 مہینوں میں 3 طلاقیں دینا یہ طلاق حسن، اور دوسرا سٹیپ ہے یہ طلاق سنت ہے، یہ بھی جائز ہے۔ یہ سمجھ آ گئی 2 صورتیں۔ پہلی ہے کہ ایک طلاق دو، اس کے بعد اس کے ساتھ رجوع نہ کرو، 3 مہینے تک رجوع کر لو تو کوئی نکاح کی ضرورت نہیں، 3 مہینے کے بعد نکاح ٹوٹ جائے گا، دوبارہ اسی عورت سے آپ کا تجدید نکاح ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، واپس آ سکتی ہے۔ 3 سال کے بعد آئی یا 3 مہینے کے بعد، جب مرضی واپس کرو، بے شک 90 سال کے بعد بھی واپس کرو۔ دوسری طلاق حسن، ہر مہینے ایک طلاق دے، پہلے مہینے ایک، پھر دوسرے مہینے، تیسرے مہینے، تیسرے مہینے کے بعد یہ عورت نکاح سے نکل جائے گی، اب یہ دوبارہ آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ 3 مہینے جو آپ نے ہر مہینے ایک طلاق دی، اب نکاح میں نہیں آ سکتی جب تک شرعی حلالہ نہ ہو۔ ایک ہمارے ہاں حلالے ہوتے ہیں، تو یہ حلالے نہیں ہوتے، یہ حرامے ہوتے ہیں عموماً۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، آپ نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحللہ، آپ نے فرمایا حلالہ کرنے والا، کرانے والا، اس کے گواہ بننے والے، سب پر اللہ کی لعنت۔ حلالہ ایک مروجہ یہ ہے کہ عورت کو 3 طلاقیں ہو گئی، اس کے بعد جی آپ کسی کے ساتھ نکاح کر دیا، اگلے دن اس کو طلاق دے دینا، یہ طے کیا جاتا ہے باقاعدہ۔ تو یہ طے کرنا یا المعروف کالمشروط، اگر معلوم ہو کہ وہ یوں کرے گا تو یہ حلالہ نہیں، اس پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی۔ شرعی حلالہ یہ ہے، حلالہ ہے، لیکن شرعی حلالہ یہ ہے حتی تنکیہ زوجا غیرہ فلا تحل لہ، یہ عورت اگر 3 طلاق کے بعد مرد کے لیے حلال نہیں، حتی تنکیہ زوجا غیرہ، اس عورت کی جس طرح پہلے شادی کی تھی اسی طرح دوبارہ شادی کرو، دوبارہ اس کی شادی کر دو، رخصتی کر دو، اس کے بعد اگلا خامد مر جائے جس کے ساتھ اس نے اب نکاح کیا تو یہ پچھلے خامد کے لیے حلال ہے، یہ حلالہ ہو گیا۔ یا جس کے ساتھ اب اس کی نکاح اور شادی آپ نے کی ہے
اس شادی کے بعد یہ جو مرد ہے یہ اپنی کسی وجہ سے 2 سال کے بعد 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد اگر طلاق دے پھر یہ پچھلے کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ یہ جو مشہور اور معروف ہے کہ جی کل طلاق دے دینا 2 دن کے بعد طلاق دے دینا، تو یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، یہ شرط لگانا بھی حرام ہے۔ نکاح کر دیا، شادی کر لی، اگلے کی مرضی ہے، اس کو چھوڑے نہ چھوڑے، بلکہ کیوں چھوڑے، چھوڑنا چاہیے ہی نہیں۔ 2-4 حلالہ کرنے والے اگر ایسے کریں نا کہ نکاح جب ہو تو وہ کہ میں تو طلاق نہیں دیتا اگلے دن، پھر انشاءاللہ یہ سیٹ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ 3 طلاق اگر آدمی نے ہر مہینے 1 دی تو اب یہ پیچھے اس کی واپسی بند ہو گئی جب تک حلالہ نہ ہو۔ تیسری قسم جو ہے طلاق کی، طلاق حسن، 1 طلاق دو 3 مہینے تک رجوع نہ کرو۔ طلاق حسن، ہر مہینے میں 1 طلاق دو۔ تیسری ہے طلاق بدعہ۔ طلاق بدعہ یہ ہے، بدعت طلاق ہے، گناہ طلاق ہے، وہ یہ ہے اکٹھی 3 طلاق دینا۔ ایک لفظ کے ساتھ 3 دے دی، 3 پتھر اٹھائے اور مارے ہیک ڈوت رہے۔ یہ پتھر بیچارے کی کیا غلطی ہوتی ہے، لوگ پتھر پھینک رہے ہوتے ہیں نا، پتھر پھینک دیے یا گٹھلیاں پھینک دی کھجور کی اٹھا کر، یا منہ سے کہہ دیا وائن تین 3 طلاق کا، یا جا طلاق طلاق طلاق، تجھے طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں، اکٹھی 3 طلاقیں دے دی، یہ طلاق بدعت ہے، یہ گناہ ہے، اکٹھی طلاق نہیں دینی۔ یا ایک طہر میں 3 طلاق دینا، مجلس کی بات بھی نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی بنائی ہوئی ان کی، ایک طہر میں 1 مہینے کے اندر 3 طلاق دینا، یہ بھی بدعت۔ آج جھگڑا ہوا، آدمی نے کہا ٹھیک ہے تجھے طلاق، 1 طلاق دی، 2 دن کے بعد پھر جوش چڑھا، پھر لڑائی ہو گئی، پھر اس نے دوسری دے دی، 3-4 دن کے بعد پھر لڑائی ہوئی، پھر اس نے تیسری طلاق دے دی، تو ایک ہی طہر میں 3 طلاق دینا یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گئی۔ طلاق آسن، 1 طلاق دو 3 مہینے تک رجوع نہ کرو، نکاح ختم، واپسی کی جب بھی آپ کا دل کرے تجدید نکاح ہوگا وہ واپس آ جائے گی۔ طلاق حسن، ہر مہینے 1 طلاق دو، یہاں پر آپ کو 3 مہینے ملتے ہیں سوچ بچار کے لیے، ان 3 مہینوں میں صلح ہو جائے ٹھیک ہے، ورنہ یہ عورت آپ کے نکاح سے گئی جب تک حلالہ شرعی نہ ہو۔ اب یہ جو تیسری قسم ہے طلاق بدعت، اکٹھی 3 طلاق دینا یا ایک طہر میں 3 طلاق دینا، یہ بدعت ہے اور گناہ ہے، یہ طلاق نہیں دینی۔ جب بھی کسی آدمی کا دل ہو طلاق دینے کے لیے، اگر ایسا مسئلہ بن جائے، 1 طلاق دے اور اپنی زبان کو بند کر لے، بس اس کے لیے یہی کافی ہے۔ بعد میں رونے دھونے سے جی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں فلاں ہیں، ادھر ادھر پھرتے ہیں، پھر بہانے تلاش کرنے کے لیے، تو مولوی کسی چیز حرام کو حلال نہیں کر سکتے، یہ تو ایک مسئلہ ہے شرعی طور پر۔ تو بہرحال 3 طلاقیں اکٹھی دی تو یہ طلاق بدعت ہے، لیکن ہو جائیں گی۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ 3 طلاق اکٹھی دی ہوں گی یا نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں روکا کسی کام سے جو جاتا ہے، منہی عنہ، جو چیز ہوتی ہے اس کا تحقق ہوتا ہے اس لیے اس سے منع کیا جاتا ہے۔ مثلا شریعت نے منع کیا کہ آپ چوری نہ کرو، اب ایک آدمی چوری کرے گا تو چوری ہو جائے گی۔ ڈاکہ نہ مارو، ڈاکہ مارے گا تو وہ ڈاکو بھی بنے گا، زنا کرے گا تو زانی بھی بنے گا، شراب پیے گا تو شرابی بھی بنے گا۔ اب یہ 3 طلاق اکٹھی دے گا تو یہ بندہ بدعتی بنے گا، گناہگار بنے گا اور طلاق ہو جائے گی۔ اس کے لیے ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، ایک عورت ہوتی ہے حاملہ، عموماً لوگ پوچھتے ہیں جو جی فلاں کو تو حمل تھا ہم نے طلاق دے دی، تو حمل کے اندر طلاق ہو جاتی ہے۔ حمل کے اندر طلاق دینا گناہ ہے، حیض کے اندر طلاق دینا یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے، اکٹھی 3 طلاق دینا یہ بھی گناہ ہے۔ 3 مسئلے، حمل کے اندر طلاق دینا گناہ، حیض کے اندر طلاق دینا گناہ، اکٹھی 3 طلاق دینا یہ بھی گناہ۔ یہاں پر تو ہمارے ساتھ غیر مقلد ہے جو بھی ہے وہ کہتے ہیں حمل میں طلاق دی تو ہو گئی ہے گناہ لیکن ہو جائے گی، حیض میں طلاق منع ہے لیکن دی تو ہو جائے گی، اکٹھی 3 طلاق منع ہے دیں گے تو نہیں ہوگی۔ نہیں آپ کو سمجھ آئے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب ماہواری میں طلاق دینا منع ہے، اگر دی تو تمہارے نزدیک بھی ہو جائے گی، ہمارے نزدیک بھی ہو جائے گی۔ حمل کی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے، منع ہے، لیکن اگر دی تو طلاق تمہارے نزدیک بھی ہو جائے گی، ہمارے نزدیک بھی ہو جائے گی۔ اکٹھی 3 طلاق دینا منع ہے، اگر کسی نے دی تو ہمارے نزدیک ہو جائے گی، تمہارے نزدیک بھی ہونی چاہیے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ، حضرت امام بخاری محمد بن اسماعیل امام بخاری ان کے جو استاد ہیں مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں لکھا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے، لو طلقت ثلاثا، اگر میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دوں، مسئلہ پوچھا آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصیت ربک، آپ نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اگر 3 طلاقیں اکٹھی دی تو آپ نے اپنے رب کی نافرمانی کی،
اور آپ نے فرمایا آپ کی جو بیوی ہے وہ بائنہ ہو جائے گی. آپ نے فرمایا بیوی آپ سے جدا ہو جائے گی اور رب کی نافرمانی ہوگی. اگر اکٹھی 3 طلاقیں نہیں ہوتی تو پھر آپ نے کیوں بنایا؟ بھائی رب کی نافرمانی تب بنے گی جب ہو جائے گی. یہ کہتے ہیں اب دنیا کے اندر جتنے بھی ہیں نا فرقے، شافی، مالکی، حنبلی اور حنفی، یہ 4 بڑے فرقے تو نہیں، جماعتیں ہیں، مسالک ہیں. اب یہ چاروں کا اتفاق ہے کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہے. بریلوی بھی کہتے ہیں 3 طلاق 3، دیوبندی بھی کہتے ہیں 3 طلاق 3. باقی جتنی جماعتیں ہیں سب سوائے 3 جماعتوں کی، ایک ہے قادیانی، نمبر 2 ہے شیعہ اور نمبر 3 ہے غیر مقلد. یہ 3 جماعتیں کہتی ہیں کہ 3 طلاق 3 نہیں ہوتی بلکہ 3 طلاق 1 ہوتی ہے. کسی نے 3 طلاق دی تو کیا کہتے ہیں؟ کتنی ہو گئی؟ 1 ہو گئی. اب سوچنے کی بات ہے، ابھی آپ نے نماز پڑھی، رکوع میں 3 مرتبہ کہا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کتنے بنے؟ اب ایک آدمی کہ نہیں جی ایک مجلس میں 3 طلاق دی جائے تو وہ 1 بنتی ہے، تو ایک رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا جائے تو وہ بھی 1 بنے گا نا. پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہیں گے وہ 3 بنے گا. کسی کے 3 لاکھ روپے دینے ہو، بندہ کہ ایک مجلس میں 3 لاکھ لیے تھے، لہٰذا 1 لاکھ میں واپس آپ کو دوں گا، کیونکہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 1 بن جاتی ہیں تو 3 لاکھ بھی 1 بننے چاہیے. کسی کو 3 جوتے لگا، اس کو ایک مجلس میں لگایا، لہٰذا میں نے 1 جوتا لگایا، تو 3 جوتے مارو وہ 3 ہیں. 3000 کسی کے دینے ہوں وہ 3 ہیں. 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیں گے تو وہ 3 ہے. اسی طرح کوئی آدمی بالارادہ 3 طلاق دے گا، وہ طلاقیں بھی کتنی ہوں گی؟ 3 ہوں گی یا 1 ہوگی؟ 3 کو 1 بنانا یہ عیسائیوں کا مذہب. وہ کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ. عیسائی کہتے ہیں کہ ہم بھی توحیدی ہیں. کس طرح توحیدی؟ کہتے ہیں بھائی مریم بھی ہے، حضرت عیسیٰ بھی ہے اور اللہ بھی ہے. یہ اقنوم میں ثلاثہ مل کر توحید بنتی ہے. کہتے ہیں تثلیث میں توحید ہے، یعنی اللہ، حضرت عیسیٰ اور مائی مریم یہ 3 مل کر 1 بنتا ہے. 3 کو 1 بنایا تھا عیسائیوں نے. قرآن نے کہا قل هو اللہ احد، اللہ یکتا ہے. جب حضرت عیسیٰ ساتھ ملے گا تو احد نہیں ہوگا، مائی مریم ساتھ ملے گی تو پھر احد نہیں ہوگا. اس لیے 3 ہوتے ہیں، 1 ہوتے ہیں. تھوڑی سی ریاضی بھی آدمی کو آنی چاہیے نا کہ 3 کو 1 نہ بنائے. 3 کو 1 بنانا یا 1 کو 3 بنانا یہ ریاضی کے بھی قانون کے خلاف ہے، عقلاً بھی خلاف ہے، شرعاً بھی خلاف ہے. ایک مثال سن لو. ایک تھا غیر مقلد بیچارہ، اس کی دکان تھی سموسوں کی. ایک طالب علم وہاں پر گیا، اس نے 3 سموسے لیے. پرانا دور تھا، 10 روپے کا سموسہ تھا. اس نے 3 سموسے کھائے، جانے لگا تو 10 روپے دیے دکاندار کو. تو دکاندار نے کہا 20 روپے مزید دو. اس نے کہا 20 روپے کس چیز کے؟ اس نے کہا 10 روپے کا 1 سموسہ ہے اور آپ نے 3 سموسے کھائے، لہذا 10 ضربے 3 یہ بنتے ہیں 30 روپے، 20 مزید چاہیے مجھے. تو اس طالب علم نے کہا اس غیر مقلد بھائی کو کہ دیکھو بھائی تم کہتے ہو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دو تو 1 بن جاتی ہے. اب یہاں پر مجلس بھی 1 تھی، پلیٹ بھی 1 تھی، چمچ بھی 1 تھی، میں کھانے والا بھی 1 تھا. اب تیرے 3 سموسے 1 نہیں بنتے اور ہماری 3 طلاقیں 1 بن جاتی ہے، لہذا کوئی 20 روپے نہیں. اس نے کہا جی چلو مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا، 3 سموسے 3 ہے، 3 طلاقیں 3 ہے، میرے 20 روپے دو، مسئلہ مجھے بھی سمجھ آ گیا. اس لیے 3 طلاق دینا یہ 3 ہوتا ہے. 3 کو 1 کس طرح بنا دیا؟ اس لیے یہ حکم ہے، شرعی مسئلہ. اب میں نے عرض کر دیا مثال کے طور پر حیض میں بھی یہ کہتے ہیں منع ہے، ہم بھی کہتے ہیں منع ہے. 3 طلاق اکٹھی دینی منع ہے. حیض میں طلاق دینا بھی منع ہے، حمل میں طلاق دینا بھی منع ہے. جب حیض میں منع ہونے کے باوجود طلاق ہو جاتی ہے، حمل میں ہو جاتی ہے تو یہاں پر بھی ہو جائے گی، 3 طلاقیں ہو جائے گی یہاں سے. پھر ان کی کچھ ہیں یہ شبہات. ایک شبہ دیتے ہیں مسلم میں یہ حدیث آ گئی حضرت عمر کے دور میں 3 طلاقیں 3 بنی، حضرت صدیق کے دور میں 3 1 تھی. یہ ایک لمبی اس کی تھوڑی سی تشریح ہے، انشاءاللہ یہاں سے ہمارا سبق اگلے جمعے پر ہوگا، پورا تفصیلی یہاں سے سبق ہوگا. یہ شبہ ہے بہت بڑا، اور یہ شبہ ایسا ہے کہ صحابہ اس شبے کو اگر مان لیا جائے تو صحابہ کا ایمان نہیں رہتا. اگر اس شبے کو آپ مان لیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں 3 1 تھی، حضرت عمر نے 3 کو 3 بنایا تو حضرت عمر کا ایمان رہے گا. اور وہاں پر ایک غیر مقلد نے لکھا بھی ہے کہ حضرت عمر کا یہ 3 طلاق والا فیصلہ براہ راست کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف تھا. حضرت عمر نے قرآن کی مخالفت کی ہے. حضرت عمر پر انہوں نے فتویٰ بھی لگایا کفر کا. وہ کتاب بھی میں لے کر آؤں گا اگلے جمعے پر انشاءاللہ. تشریح یہاں سے اگلے جمعے پر ہوگی. اللہ تعالیٰ